تقریباً 8 بجے ہمیں ایک تقریب میں شرکت کے لیے ٹاؤن ہال جانا تھا۔ ہماری روانگی عمل میں آئی اور چوک شہیداں کا راؤنڈ مڑتے ہی میرا دل مچل اٹھا۔ میں نے خاموش بیٹھے ہوئے زکا کو مخاطب کیا، تو کیا یہ خاتون پڑھاتی بھی رہی ہیں؟ ویسے اتنی زیادہ عمر لگتی تو نہیں؟ کون سی خاتون؟ زکا نے الٹا سوال کر ڈالا اور میرے دماغ کی چرخیں بلا وجہ گھوم گئی۔ تمہارے دماغ میں تو بھس بھرا ہوا ہے بھئی، وہی خاتون جو ابھی چند لمحے پہلے پریس کلب میں ہماری گفتگو کا محور تھیں۔ اچھا، وہ آپا شاداب شال۔ وہ جان بوجھ کر مجھے چڑھانے کے لیے بولا۔ دفع ہو جاؤ، مرو تم، میں نے چڑھ کر جواب دیا۔ واہ، کیا شاندار صحافتی زبان استعمال کی ہے۔ وہ مسکرایا۔ پھر ایسا کرو، ذرا اسپیڈ بڑھا دو، گاڑی سامنے کھمبے پہ دے مارو، انشاءاللہ تمہاری خواہش اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ بلا وجہ چڑھ کر میں نے گاڑی عین سڑک کے درمیان گورنمنٹ کالج کے سامنے روک دی اور پیچھے آنے والی گاڑی کے ہارن نے ایک شور کا سما پیدا کر دیا۔ خدا کے بندے، زکا چلایا، کیا کر رہا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ پہلے میری بات کا جواب دو، میں نے جھلا کر کہا۔ اب تمہاری بات کا جواب میں نہیں بلکہ وہ تمہارا چاچا دے گا جو ہماری طرف آ رہا ہے، زکا نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ سامنے سے آتے ہوئے پولیس کانسٹیبل کو دیکھ کر میں نے ہاتھ سے معذرتی اشارہ دیتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی اور زکا نے ایک مصنوعی سرد آہ بھرتے ہوئے بات دوبارہ شروع کی۔ ویسے تم نے گاڑی بڑی صحیح جگہ پر روکی۔ یاد ہے گورنمنٹ کالج کا وہ زمانہ جب تم عالم آرا سے ایک مستقل قسم کا عشق فرمانے کے ساتھ ساتھ دھڑلے سے تقریباً ہر روز کسی نہ کسی پر عاشق ہو جایا کرتے تھے، اور تمہیں صورتحال سے نکالنے کے لیے مجھے شدید قسم کی محنت کرنی پڑتی تھی۔ دراصل تمہاری ان ہی حرکات کے سبب تو مجھے ایف ایس سی میں کمپارٹمنٹ آ گئی تھی اور مجھے ابا جی کے ہاتھوں اہل محلہ کے سامنے شدید ترین ذلت اٹھانے کے بعد اپنی خالہ کے ہاں مقیم ہونا پڑا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مائی ڈیئر، اسے بکواس نہیں بلکہ تاریخ کہتے ہیں۔ زکا نے سگریٹ کا ایک طویل کش لے کر بات جاری رکھی۔ ایسی تاریخ جس کی داستان دلوں پر رقم ہو جاتی ہے اور اکثر کتابوں میں ملتی ہے، سمجھے تم؟ سمجھ گیا، میں نے گاڑی ٹاؤن ہال کی پارکنگ میں لگاتے ہوئے جواب دیا، اور اسی وقت میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ بالکل سامنے سبز رنگ کی نمبر پلیٹ والی سرکاری گاڑی سے وہ شاداب شال کے ہمراہ اتر رہی تھی۔ زکا نے ہنکارا بھرا۔ اوہ، تو یہ لوگ بھی یہاں مدعو ہیں۔ چل یار، اب موڈ ٹھیک کر لے۔ اور واقعی میرا موڈ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں، یعنی کہ وجاہت محمود سکندر، جو چند لمحے پہلے تک عالم آرا کا ذکر درمیان میں آ جانے کے باعث اس ساری دنیا سے نالاں تھا، اب بلا وجہ ہی خوش ہو چلا تھا۔ کیوں؟ اس کیوں کا کوئی جواب میرے پاس نہ تھا۔ وہ دونوں خواتین جب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر سمت جانے لگیں تو زکا نے خدا جانے کس خیال کے تحت اپنا سابقہ طالب علمی والا لہجہ بنا کر مستانہ انداز میں کہا۔ واہ، کیا خوبصورت چال ہے۔ بکواس نہ کر، میں نے ایک دم جھلا کر کہا۔ کیوں؟ وہ مجھ پر برس پڑا۔ کیوں بکواس نہ کروں؟ شاید اب یہ بھی ہماری ہونے والی بھابھی ہے۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً، میرا جواب تھا۔ ارے قربان جاؤں اے تیرے عالمی عاشق، وہ میرے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا۔ تیری اسی ایک ادا پر میں اپنا کل کا کالم آج ہی تیرے نام کرتا ہوں۔ ہم دونوں اندر داخل ہوئے تو وہ مجھے اس صف میں بیٹھی ہوئی نظر آئی جس صف کی نشستیں حکومت وقت کے لیے مخصوص تھیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی کم مائیگی کا احساس ہوا۔ وہ اعلیٰ درجے کے زمیندار کا بیٹا ہونے کے باوجود ایک اعلیٰ ترین سرکاری حیثیت کے حامل کسی فرد کی دختر نیک اختر کے مقابل آ جانے کی بنا پر ہونا ایک لازمی امر تھا۔ یہ بات درست رہی کہ منگلا ڈیم جیسے اعلیٰ ترین ترقیاتی منصوبے کو باعث تکمیل پہنچانے کے لیے
جب ایوب خان کے اس دور میں حکومت نے ہمیں وسیع اراضی ضلع شیخوپورہ میں الاٹ کر دی گئی تھی، جس پر نہ صرف یہ کہ اہل خاندان ابھی تک عیش فرما رہے ہیں بلکہ بابا کی برادری کے با اثر افراد بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ فقط ایک پل میں نے اپنی کم مائیگی کے احساس کو جھٹکا۔ تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں نے زکا کی تیزی سے چلتی ہوئی انگلیوں کی طرف دیکھا جو آج کی اس تقریب کے نوٹس لے رہا تھا، اور جب اناؤنسر نے مس امرت مہدی کہہ کر کسی خاتون کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ اس قدر انوکھا اور دلکش نام اس ہستی کا ہوگا جو آج کی شام میری زندگی کے حال میں داخل ہو گئی تھی اور اس وقت اس مجموعے سے مخاطب تھی، جس پر اس کی آواز نے ایک سحر طاری کر دیا تھا۔ اس کے لہجے میں بلا کی خود اعتمادی تھی، اور اس وقت وہ ایک قوم کی اجتماعی دکھ پر نوحہ کنا تھی۔ معزز سامعین، بے شک ماضی کو آپ بھول نہیں سکتے کہ ہمارے بزرگوں نے سیاست کے کارزار میں جو غلطیاں لمحوں میں کیں، اس نصف صدی نے اس کی سزا ہمیں دی۔ ہم کوئی گناہ کیے بغیر گناہ گار اور ندامت کے بغیر شرمسار۔ آپ مستقبل کی بات بھی چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ کشمیر کی آنے والی نسل اپنا مقدمہ خود لڑے گی، لیکن اہل دل ذرا اپنے حال پر تو نظر ڈالیے۔ اقوام عالم نے مسلم اقوام کو انصاف کے کس ترازو میں تولا ہے؟ یہ پلڑا صہیونی طاقتوں کے مقابلے میں پستی کی کس سطح پر ہے؟ کیا انصاف اسے کہتے ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے، ہمارے دانشور، ہمارے اہل قلم اور ہمارے پالیسی ساز نہیں جانتے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عزت کا راستہ تو صرف جہاد کا راستہ ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ جہاد کا راستہ فراموش کر کے دشمن کے ساتھ دوستی کی پتنگیں بڑھانے والے احباب آج بسنت کا تہوار منا کر بو کاٹا کی صدائیں لگا کر ان مہمانوں کے ساتھ بھنگڑا ڈال رہے ہیں جن کی گزشتہ نسل نے انسانیت کی پرواہ کیے بغیر انسانوں کو صرف اس جرم کی پاداش میں قتل کیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ اس خون کے دھبے دھونے اور عزتوں کی پامالی کے نشانات مٹانے کے لیے غیرت کے ساتھ جہاد کا راستہ اپنانے کی بجائے آج ہم ایک فریادی کی طرح ان کے حضور پیش ہو کر درخواست کرتے ہیں کہ برائے کرم تشریف لائیے۔ اس وطن کے آسمان کی وسعتیں بہت وسیع ہیں، آئیے اور یہاں اپنی کامیاب ڈپلومیسی کے علاوہ اپنی شاطرانہ چالوں کی پتنگیں اڑا کر ہمارے اس احساس کو مزید پختہ کر دیجیے کہ من حیث قوم ہم اب کسی دم میں نہیں، اور ہم شاید مر چکے ہیں، یا پھر شاید ہم زندہ ہیں۔ اگر ہم مر چکے ہیں تو پھر ہماری غیرت کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اور اگر ہم زندہ ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں بھی اپنے ساتھ بسنت کے اس میلے میں شریک کر لیجئے تاکہ بو کاٹا کی صدائیں لگاتے ہوئے ہم کشمیر بھی کشمیر بھی اسی طرح آپ کی جھولی میں ڈال دیں جس طرح ہم نے مشرقی پاکستان کی بخشش فرمائی تھی۔ کیا اب ہم دوستی کے تقاضوں کو نبھانے کی خاطر اپنے جسم کے مزید اعضاء قربان کرنے پر تیار ہو جائیں گے؟ مجھے اپنے بزرگوں، دانشوروں اور سیاستدانوں سے اپنے اس سوال کا جواب چاہیے کہ آنے والی 21ویں صدی میں جوان ہونے والی نئی نسل کو وہ تاریخ کے یہ سیاہ ابواب پیش کرتے ہوئے اپنے کس بے بسی کا حوالہ دیں گے؟ اس شام ہزاروں کے مجموعے میں بڑی گہری خاموشی چھا گئی۔ شاید کسی ذی نفس کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نور محمد صفی صاحب نے احساسات سے گلوگیر آواز میں اختتامی کلمات پڑھنے میں ہی عافیت سمجھی، اس لیے کہ شرکائے محفل میں شامل وہ معززین جو حکومت وقت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے اس قدر بے لاگ تبصرہ سن کر کچھ بیزار نظر آئے۔ چائے کی کسی میز پر مس امرت مہدی موجود نہ تھیں۔ فیاض نے اسے بذات خود شاداب شال کے ساتھ جاتے دیکھا تھا، مگر میرا دل یہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ مجھے لگتا تھا گویا وہ میرے ارد گرد ہی موجود ہے۔ زکا رپورٹنگ سے فارغ ہو کر اب جلدی گھر واپسی کے چکر میں تھا۔
فیاض کی موٹر بائیک میں پیٹرول ختم ہو جانے کے باعث وہ اور کلیم بھی اب میری گاڑی میں سوار تھے۔ میری خاموشی کی شدت کو چاروں نے نوٹ کیا۔ زکا نے حسب عادت آنکھوں کے اشارے سے فیاض اور کلیم کو کیوپٹ کے سارے تیر چل جانے کی خبر دی اور پھر اپنی بھاری آواز میں اس جمود کو توڑنے کے لیے بلا وجہ گانے لگا۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ پروگرام آتا ہے، فیاض نے اونچی آواز میں لہک کر اس سر میں مزید اضافہ کیا، کہ میں کوچہ یاراں میں جاؤں جوتے کھانے اور کھا کے جوتے میں گاؤں تیرے گانے۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ پروگرام آتا ہے، اور وہ تینوں ہنس رہے تھے اور میں خاموش تھا۔ فیاض کہہ رہا تھا، اگرچہ محترمہ نے زبردست تقریر کی ہے، لیکن جہاں تک میری ناقص عقل کام کرتی ہے، اس جرم کی پاداش میں اب تک ان کے والد گرامی کی برطرفی کے احکامات جاری ہو چکے ہوں گے۔ اوہ! کلیم نے لقمہ دیا۔ محفل کی صدارت فرمانے والے حاکم وقت کے چہرے پر ابھرتے ڈوبتے زاویے بتا رہے تھے کہ انہیں یہ سچ نہایت ناگوار گزر رہا ہے۔